السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید رزق کے حلال کمانے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریدۃ من بعد الفریدہ، حلال روزی کمانا فرض ہے، فرض کے بعد۔ اب اس فرض سے مراد یا ایمان ہے یا نماز ہے۔ ایمان پھر نماز، اس کے بعد پھر حلال روزی، تیسرا کام ہے یہ۔ آپ حلال روزی کمائیں گے، آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو پھر آپ اپنے نفس کا حق پورا کریں گے، ورنہ آپ چوری کریں گے، آپ دھوکہ دیں گے، آپ جھوٹ بولیں گے، آپ بیوی کو ایذا دیں گے۔ آپ کے پاس پیسہ جو نہیں، بیوی خرچہ مانگے گی، آپ کے پاس خرچہ نہیں، آپ کو غصہ آئے گا، آپ بیوی پر ظلم کریں گے، بیوی کو جھڑکیں گے، بیوی کا حق تلف کریں گے، آپ فاسق بنیں گے، آپ کی بیوی آپ سے بھاگ جائے گی، آخرکار طلاق کی نوبت آئے گی، گھر اجڑ جائے گا، نہ دین رہے گا نہ دنیا رہے گی۔ تو حلال روزی اس لیے فرض ہے، پہلے ایمان خدا پر، پھر فرض نماز، اس کے بعد تیسرے درجے پر ہے حلال روزی کمانا۔ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریدۃ من بعد الفریدہ۔ دوسری حدیث میں ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو حلال روزی کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تیسری حدیث مبارک میں ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تجارت کرنے والا، حلال روزی کمانے والا، کاروبار کرنے والا، سچا ایماندار، قیامت کے دن نبی، صدیق، شہید، صالحوں کے ساتھ اٹھے گا۔ دیکھیے حضور کتنا حلال روزی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کیا، حضور سنا ہے آپ کے پاس اللہ کا خزانہ ہے، مجھے تھوڑا مدد کرے۔ حضور نے دیکھا ہے نوجوان کام کرنے کے قابل ہے، فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی چیز کلہاڑی ہے؟ کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی اور چیز جس کو بیچیں ہم کلہاڑی خریدیں؟ کہا نہیں۔ آخر کار جانور کی پیٹھ پر رکھنے کا ایک موٹا سا کپڑا، وہ اس کے ذہن میں آیا، آپ نے فرمایا اس کو لاؤ۔ وہ لایا، آپ نے اس کو بیچ دیا۔ فرمایا 2 درہم میں سے ایک اپنے گھر کے لیے کھانا لاؤ، گندم لاؤ روزی، اور دوسرے کا کلہاڑی لے کر آؤ۔ کلہاڑی لے کر حضور نے اس کے اندر اپنے ہاتھ سے لکڑی ڈالی، گن۔ فرمایا یہ کلہاڑی گن کے ساتھ جنگل میں جاؤ، سارا دن کام کرو، لکڑیاں کاٹو، اٹھاؤ، بازار میں بیچو، 15 دن میں آپ کو نہ دیکھوں، دن رات کام کرو، 15 دن کے بعد احوال دو۔ 15 دن کے بعد آیا، کہا حضور روزانہ 1 درہم کماتا ہوں، 15 دن میں 15 درہم، آدھا گھر میں خرچہ دیا اور آدھا میرے پاس یہ موجود۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے ایک ایسی چیز دی اب ختم نہیں ہوگی۔ دیکھا آپ نے، حضور نے اس کو یہ نہیں کہا کہ صرف تسبیح پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضور نے اس کو حلال روزی کا حکم فرمایا، حلال روزی کمانے کا ڈھنگ سکھایا، اپنے ہاتھ سے گن کلہاڑی میں ڈال کر اس کو کہا کہ تجھے دیکھوں بھی نہیں، کام کرو۔ یہ ہے نبوی طریقہ، یہ ہے اسلامی طریقہ، یہ ہے صحابہ کا طریقہ، یہ ہے اچھے آدمی کا طریقہ۔ کام کرتا نہیں،
باقی کہتا ہے مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ پریشانی. اور فرمائیں کہ جو کمایا آدھا سارا گھر والوں کو دیا. لوگوں کا حال یہ گھر والوں کو نہیں دیتے، باقی باہر یاروں کو کھلاتے ہیں. استغفر اللہ. آپ کما، بیوی ہیں، بچے ہیں، پہلے ان کو خوش رکھو. پیسہ آ کر بیوی کے ہاتھ میں دو، اس کو کہو اس کی حفاظت کرو، جو خرچہ ہے خرچہ کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. بیوی بیچاری آٹا مانگے، آٹا نہیں. بیوی بیچاری لکڑی مانگے، لکڑی نہیں. تو کیسے گھر چلے گا؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ نبی طریقہ نہیں. میں نے آپ کو کچھ حدیثیں سنائی ہیں، اب کتنا سناؤں؟ پورا باب ہے، باب کسب الحلال. آپ احادیث پڑھیں، نبی زندگی پڑھیں. السلام علیکم.